حضرت انٹر دا ہیون چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے کوی، بہت بڑے رائٹر جناب نجف اترولوی صاحب کے سامنے، اور کچھ باتیں کرنا ہے، ان سے کچھ سوالات پوچھنا ہے اور ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اترولوی صاحب۔ میں بلا کسی تمہید سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شاعری کی کیا تعریف ہے؟ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوثر صاحب، آپ نے مجھے جدید لب و لہجے کا شاعر کہا، آپ کی محبت ہے۔ رائٹر کہا، یہ بھی محبت ہے۔ تیسری بات، یہ سوال جہاں پوچھا جا رہا ہے، نہ وہ زمین ہے نہ وہ آسمان ہے، سمندر پانی پہ پوچھا جا رہا ہے، لیکن جو جواب دیں گے وہ ایسے دیں گے کہ پانی میں وہ کشتیوں کا کام کریں گے اور وہ روانہ رہیں گے۔ آپ نے پوچھا شاعری کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ شاعری، غم شاعری میں کئی لوگوں نے خودکشی کر لی کہ شاعر ثابت کر لیں۔ شاعری کچھ نہیں ہے، شاعری صرف اور صرف احساسات، آپ جو سوچتے ہیں، آپ کا جو تصور ہوتا ہے، آپ کس حد تک سوچ سکتے ہیں، اس کو شاعری کہتے ہیں۔ شعور، یعنی شعور سے شاعری بنا ہے، اور میری نظر میں ہر انسان شاعر ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ سب لوگ شعر کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیے، شعر کہنے کے لیے کچھ لاز اور میٹر بنائے گئے ہیں، مگر وہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ شاعری صرف اور صرف اگر پرانی ڈیفینیشن بنائی جائے شاعری کی جو ہے، تو اپنے محبوب سے کلام کرنا، مگر محبوب وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ شاعری صرف اور صرف اپنے احساس، اپنے تصورات، آپ کے جو دل میں ہیں، اس کو بیان کرنا شاعری ہوتی ہے، اب وہ چاہے کسی بھی میٹر میں ہو، بس وہ ورق پر اتار دیجئے۔ اپنے جذبات کو ورق پر اتارنے کا نام شاعری ہے۔ بہت خوبصورت، بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ اپنے احساس کو ورق پر اتارنے کا نام شاعری ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ایک بات اور پوچھنا ہے کہ دیکھیے، سب کی نظر میں ایک شاعر الگ پہچان رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں میر انیس بڑے شاعر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مرزا دبیر بڑے شاعر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال بڑے شاعر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مرزا غالب بڑے شاعر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہماری نظر میں مرزا غالب نہیں ہے، خمار بارہ انگوئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں احمد فراز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میر تقی میر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، اردو کا شاعری کوئی نہیں ہے۔ ہم فارسی کے شاعر کو مانتے ہیں، حافظ شیرازی کو مانتے ہیں، اور بڑے بڑے شاعر جو گزرے ہیں جیسے کہ فردوسی اور بڑے بڑے جو شعراء گزرے ہیں، ان کو ہم بڑا شاعر مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو دیکھیے، سب لوگ، کچھ لوگ علامتی شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں، کچھ لوگ قدیم جو روایت ہے اس میں دقیق الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پرانی بات کو رکھتے ہیں، پرانی جو تلمیحات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی نظر میں بڑا شاعر کون ہے اور بڑا شاعر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو آپ کے کوثر صاحب ہے، یہ سوال کا دائرہ اتنا وسیع ہے اور اس کو اتنا سمیٹ کے آپ نے پوچھا ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ پہلے میں اس سوال کی رد تو نہیں کہوں گا، کیونکہ سوال آپ کا ہے۔ لفظ بڑا جو ہے شاعری کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے لفظ بڑا شاعر اور بڑی شاعری کہہ دیا۔ نہ کوئی شاعر بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی شاعری بڑی ہوتی ہے۔ اور اگر مطلب یہ خود نمائی، خود ستائش، لوگ ہم کو اچھا کہیں، لوگ ہم کو چاہیں، یہ جذبہ سب میں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ علامہ اقبال ہوں، چاہے جائے کہ کوئی دور کا شاعر ہو۔ تنہائی میں ہر شاعر یہ سوچتا ہوگا کہ کاش مجھے لوگ کل یا آج سب سے بڑا شاعر کہیں۔ بڑا شاعر کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی تعریف سننے کا ایک شوق ہے۔ شاعری نہ بڑی ہوتی نہ چھوٹی ہوتی ہے، شاعری صرف شاعری ہوتی ہے۔
دوسری بات یہ رہی کہ جدید شاعری، قدیم شاعری بھی جدید ہے، جدید بھی قدیم ہے. جس کو آپ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے لفظیں رکھ کے جدت، بنوٹ، اضافتیں، بھاری بھرکم لفظ رکھ کے متاثر کرنا، تو یہ متاثر وہی ہوگا جو شاعری سے ناآشنا ہوگا. شاعر وہی ہے جو شاعری کی سمجھ رکھتا ہے، جس کو تصور، احساسات، جذبات، روزمرہ کے حالات، اور سب سے بڑی بات ہے سمندر دیکھ رہے ہیں، دریا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جتنا حسین دکھ رہا ہے نا، اس کا ایک منظر ہے کہ یہ حسین نظارہ ہے، مگر اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی تھا جاننے کے لیے آپ کو اندر جانا پڑے گا. بس شاعری یہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شاعری سب کے لیے، میرے لیے وہ بڑھے، ان کے لیے وہ بڑھے. حالانکہ یہ معیوب لفظ ہے بڑی شاعری. ہر دور میں، ابھی میں اس بات کے لیے چیلنج کر سکتا ہوں کہ 15 دن تک کوئی شعر کا اثر غالب رہتا ہے، 16ویں دن کوئی ایک شعر اور آ جاتا ہے، پھر وہ ایک شاعر بھول جاتا ہے دوسرا شعر. وگرنہ ایک ہی شعر انسان کو زندگی بھر یاد رہے، ایک ہی نام زندگی بھر یاد رہے. تو شاعری وقت کے ساتھ بدلتی رہی. انگریز سے جب غلام تھا جب ہندوستان، تب کی شاعری آزادی کی تحریک تھی. جب ہندوستان مغل سلطنت میں تھا یا راجاؤں کے اس میں تھا، تب شاعری درباری شاعری تھی، تاکہ اس سے دربار اور بادشاہ خوش ہوں اور انعام اور اکرام سے نوازے. اس شاعری کا بھی منشا شاعری سے نہیں تھا، کیونکہ وہ شاعری شعور کے ساتھ نہیں، وہ شاعری عقل کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس میں دل نہیں شامل تھا. عقل اس لیے کہ بادشاہ متاثر ہو جائے گا. اور جو شاعری بے نیاز داد و تحسین ہوتی ہے، جب شاعر بے نیاز داد و تحسین شاعری کرتا ہے کہ اسے کوئی سراہے یا نہ سراہے، یہی حقیقت ہے کہ اس میں دل اور دماغ ساتھ ہوتے ہیں. اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ شعر سب کو سمجھ میں آئیں گے نہیں سمجھ میں آئیں گے. اس کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ میرے دل کی بھی، اس میں میرا دل بھی ہے، اس میں میرا دماغ بھی ہے، اور یہی صحیح بھی ہے. اس شعر کو جب شاعر کہتا ہے تب وہ مطمئن ہوتا ہے، اور وہی اس کا محاصل ہوتا ہے. مجبوری کی بنا پر شاید وہ اس کا اپنا بڑا شعر نہ کہہ پائے، لیکن اصلیت یہی ہوتی ہے. بڑی شاعری یہی ہوئی. جدید شاعری، جو لوگ جیل میں بند تھے آزادی موومنٹ میں، انہوں نے قید خانے کا تصور کیا، تمام لفظیں جڑ گئیں، پھر اس کے بعد آزادی مل گئی. اب اسی ترقی پسند شاعری کو تمام لفظیں اور ملیں، پھر کربلا کی طرف چلے گئے. کربلا کا احسان ہے شاعری پر، جو اتنے لفظ کربلا نے دیے، پیاس، تشنگی، صبر، وفا، ایثار، یہ سب لفظ شاعری سے میری مراد غزل سے ہے. اور جنہوں نے ان لفظوں کا استعارہ بنایا، علامتیں بنائی، جیسے میں تشنگی ہوں، اور میں ایک پیاس ہوں، میں ایک دریا ہوں. اب جب آپ نے اپنے کو تشنگی بھی کہا، پیاس بھی کہا، دریا بھی کہا، ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو یہ بات نہیں لگے گی. 1950 کے سامنے کو اگر یہ بات آپ سنائیں تو وہ چوک جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ 1950 میں یہ میں تشنگی ہوں نہیں کہا جاتا تھا. 1950 کی شاعری میں یہ تصور ہی نہیں پیدا ہوا تھا. ہر عہد نایاب عہد رہا ہے، ہر عہد اپنے حساب سے اپنی چھاپ چھوڑ کے گیا ہے. اس عہد سے استفادہ کیجیے. کوئی عہد نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. ہاں، شاعری بڑی کیا ہوتی ہے؟ شاعری بڑی نہیں ہوتی ہے، سامع جو لوگ سن رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، شعور بڑا ہوتا ہے. کب تک ایک سماعت میں محفوظ رہ گیا شعر. آپ کو جو شعر یاد ہے اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ شعر کچھ الگ ہٹکے ہیں. کچھ شعر محبت میں آپ یاد کر لیں گے، وہ خالی کچھ دن تک یاد رہیں گے. جو شعر ہمیشہ یاد ہیں، چاہے اس شاعر سے نفرت ہو آپ کو، مگر وہ شعر آپ کو اچھا لگے گا. شاعر بڑا نہیں ہے وہ، مگر اس کے شعر آپ کو یاد ہو گئے، تو پھر آپ بتائیے وہ شاعر بڑا نہیں ہے تو اس کے شعر کیوں یاد ہو گئے آپ کو؟ تو لہٰذا یہ بے بنیاد بحث ہے. شاعری بڑی نہیں ہوتی ہے. شعر کہنے کے آداب ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، لفظوں کو برتنے کا سلیقہ ہوتا ہے.
اور جو اس میں مہارت اور دھیرے دھیرے تجربہ آتا رہتا ہے، اور پھر جب تمام جدتوں کے بعد جب سلاست آ جاتی ہے کہ نثر اور نظم میں امتیاز مشکل ناممکن ہوتا ہے کہ نثر ہے کہ نظم ہے، اس کو سلیس شاعری کہتے ہیں۔ کئی علامتی جدید، اس پہ تو بہت طویل بحث ہے۔ القصہ مختصر، بڑی شاعری کچھ نہیں ہے، شاعری ہی شاعری ہے۔ کبھی بھی کوئی شاعری نہیں کہا کہ یہ بڑی شاعری ہے میری۔ اگر بڑی شاعری ہے تو چھوٹی شاعری کیا ہے؟ تاریخ میں دکھائیے کہیں چھوٹی شاعری لکھا ہے؟ اگر رات ہے تو دن ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کہیں چھوٹی شاعری کا ذکر آیا، کہیں چھوٹے شاعروں کا ذکر آیا ہے؟ یہ بڑے شاعر تھے تو یہ چھوٹے شاعر کون تھے؟ یہ سب سماج کا پروگنڈا ہے خالی، ورنہ ہم ایک سامع کی حیثیت سے یہی کہیں گے جو شعر اچھا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو اچھا ہے۔ کچھ اس میں عروضی جو کہ بعد میں قوانین آئے، اگر کچھ خامی بھی ہے مگر وہ خامی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کے لباس پر اس کے لباس پر کوئی دھبا لگے، تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جیسے چاند ہے، ایک مکمل قصیدہ ہے، دھبے ہیں چاند میں، لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی شاعری ہے۔ کیا بات آسمان ہے، کا شاہکار قصیدہ چاند ہے، کیا بات ہے۔ مگر اس میں بھی دھبے ہیں۔ وہ دھبے عروضیوں کو نظر آئیں گے۔ عروضی کہے گا دھبے ہیں، دنیا کہے گی چاند ہے، کس کی بات زیادہ مقبول ہے؟ کیا بات ہے نجف صاحب، کیا باتیں آپ نے پیش کی۔ یعنی وہ کہنے کا مطلب ہے شاعری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، شاعری احساس ہوتی ہے، شاعری خیال ہوتی ہے، اور سامع بتاتا ہے کہ بڑا شاعر کون ہے اور چھوٹا شاعر کون ہے۔ اب آپ سامعی شاعر ہے، سامعی شاعر ہے۔ سامعی شاعر ہے بھائی شاعر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سامع ہوں۔ آپ جی، سامع ہوں۔ اگر آپ سامع نہیں ہیں اور آپ صفت سے محبت کریں، ذات سے محبت مت کریں۔ جو شاعر شعر پڑھ رہا ہے اس سے اگر آپ کا کوئی تعلقات ناگفتہ بے ہیں تو اس کو ناگفتہ بے کو طاق پر رکھ دیں۔ یہ فطرت کے خلاف جانا پڑے گا، مگر اس وقت جو وہ پڑھ رہا ہے وہ شاعر پڑھ رہا ہے، تو اس وقت آپ ایک سامع کی حیثیت سے سنیں اسے، انشاءاللہ آپ کو اچھی شاعری سنائی دے گی۔ اور ہر شخص شاعر ہے جو گفتگو شاعری کی کرتا ہے، وہ کہتا ہے ارے مجھے نہیں آتی۔ نہیں، اگر نہیں آتی تو شاعری پہ گفتگو ہی نہیں کرتا۔ یس۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اتنی باتیں پیش کی۔ دیکھیے پہلا سوال جو تھا اس کو آپ نے بہت ہی الگ انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا، شاعری کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بیان کیا آپ نے۔ اب یہاں پہ شاعر کے بارے میں بیان کیا آپ نے۔ میں چاہتا ہوں ایک شعر آپ سنا دیں، صرف ایک شعر بتا دیں، اور اس شعر میں تھوڑی سی باتیں بتا دیں کہ یہ شعر بڑا ہے یا اچھا ہے یا چھوٹا ہے، اور یہ کیسا شعر ہے، اور آپ کسی کا بھی شعر سنا دیں ہمیں۔ میں اب دیکھیے، میں کسی کا شعر تو بھائی بہت وہی بڑے چھوٹے والی بات آ گئی۔ میں شعر سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اب وہ شعر وقت کی میزان پر گرا تھا اس وقت، اب وہ شعر شاید دھیرے دھیرے وقت بدلتا جائے گا، وہ شعر میری نظروں میں خود گرا نہیں رہے گا، کیونکہ جب میں نے شعر کہا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو اس کی کیفیت اور تھی۔ لوگ جب سنتے تھے تو ہمدردی بھی رہتی تھی، سامع میں ہمدردی بھی رہتی تھی۔ شعر سن رہا ہوں، دو عرض کر رہا ہوں۔ ایک ارشاد علی۔ شعر ہے مطلب انتظار کے عنوان سے ہے، اور ایک شعر غزل کا ہے، اس میں ایک مطلب سننا پڑے گا تاکہ وہ شعر کے لیے تمیز بن جائے۔ پہلے میں غزل کا ایک شعر سناتا ہوں، ارشاد علی۔ اس سے میں یہ شاعری کا جو آہنگ ہے کہ بوقت صبح اپنے ظرف کو رسوا نہیں کرتے، یہی میری تھیم بھی ہے، یہی آئیڈیالوجی بھی ہے میری۔ بوقت صبح اپنے ظرف کو رسوا نہیں کرتے، چراغ شب کے احسانوں کو ہم بھولا نہیں کرتے۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی میں چراغ کو پھر سے صاف کر کے رکھ دیتا ہوں، اور اس کو اسی محبت سے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اگلی رات کو پھر یہی چراغ جو ہے سہارا بنے گا۔ یہ میری ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کی آئیڈیالوجی پوئٹری بھی رہتی ہے۔ بوقت صبح اپنے ظرف کو رسوا نہیں کرتے، چراغ شب کے احسانوں کو ہم بھولا نہیں کرتے۔ اب یہ ایک شعر ہے، اور 1998 کا شعر کہا ہوا ہے، میرے پاپا کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی۔ یہ آنسو بھی یتیمی کی تمازت میں جھلس جاتے، یہ آنسو بھی یتیمی کی تمازت میں جھلس جاتے، ہم اپنی پلکوں کا ان پر اگر سایہ نہیں کرتے۔ یہ شعر
کہنے کے بعد میں خود تھوڑا سا متاثر بھی ہوا، اندر سے ایک کیفیت بھی طاری ہوئی جب لوگوں نے سنا شعر ہے، پسند بھی آیا لوگوں کو. لیکن جب شعر یہ میں نے اس وقت کہا تھا تو اس وقت بہت مجھے اس شعر کو لوگوں نے تعریف کی تھی. اب جب یہ شعر پڑھوں گا میں تو اب صرف یہ شعر کی طرح سنا جائے گا. اب یہ کسی واقعے سے منسوب نہیں کیا جائے گا کہ میں نے کس صورتحال میں یہ شعر کہا تھا. کیا بات ہے، میں واضح کر لے رہا ہوں کیا بات ہے. تو لہٰذا اب یہ شعر تنہا شعر ہے. اب اگر تنہا شعر میں یہ فکر کچھ ہے تو وہ شعر ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ آنسو بھی یتیمی کی تمادت میں جھلس جاتے، یہ آنسو بھی، لہٰذا بھی سے میں نے اپنے اندر کے شاعر نے میرے طلب داد کی جو سجو بھی ہے اس کو، اس کیفیت میں بھی میں اپنے لیے کھل کہہ رہا ہوں. یہ آنسو بھی یتیمی کی تمادت میں جھلس جاتے، ہم اپنی پلکوں کا ان پر اگر سایہ نہیں کرتے. یعنی بھی سے مراد میں بھی ہوں. تو یہ ایک دم صاف باتیں عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ بھی لفظ میں نے اس حالات اور اس وقت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں نے شعر، اب یہ شعر میں آج پڑھ رہا ہوں، شعر پڑھ رہا ہوں خالی. اب یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں اس شعر کو پڑھنے کے بعد جتنا پہلے محسوس ہوتا تھا ابھی بھی اچھا لگتا ہے شعر، مگر اصل میں اپنے شعر کا سامع بھی ہوں، نقاد بھی ہوں. وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے کیونکہ واقعہ بہت دور ہو گیا ہے. صرف اب یہ شعر رہ گیا ہے اور لفظ بھی زائد ہو رہا ہے. اب جو اس چیز سے ناشنا ہے وہ میں نے شاید بات اپنی مکمل کر دی. بالکل. اور آخری شعر ہاں یہ دو اشعار ہے. ایک شعر میں آپ کو اور سنا دوں. 2 اشعار ہو گئے تھے کہ جو بہت جس سے میں متاثر ہوا، یا اور شعروں سے متاثر انسان نہیں ہوتا ہے، شعر کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتے ہیں. وہ شعر سے اس کا شعور متاثر ہوتا ہے، پھر وہ لاشعور میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے. لاشعور میں وہ چسپا رہتا ہے اور اس کا عکس، اس کی کرنیں اس کے ہر شعر پر پڑا کرتی ہیں. کیا بات ہے. اسی سے ہر شعر اس کا نکھرتا ہے اور لگتا ہے کہ اسی نیچ کی شاعری کر رہا ہے. وہ دانستہ عمل نہیں ہوتا ہے، یہ ایک آٹو موڈ پہ عمل ہو جاتا ہے. شعر یاد نہیں رہ گیا مگر وہ شعر محفوظ ہے. اب میرے حساب سے میں نے سوال کا جواب دیا کہ کچھ باقی ہے ہوئی آپ نے جو سوال کیا تھا. ہم نے ایک شعر آپ سے سننے کے لیے کہا تھا. میں نے 2 شعر حاضر کر دیے. 2 شعر، ایک شعر آپ اور سنانے جا رہے تھے. ہاں، میں ایک شعر میں انتظار کے حوالے سنا رہا ہوں. یہ بھی دیکھیے 98 کا شعر ہے، لیکن اب یہ شعر کے لیے میں ضرور کہوں کیونکہ یہ شعر کیوں ہمیشہ یکساں رہے گا، ہمیشہ ہر لمحہ اس کا قد جو ہے علم ہوتا رہے گا، اور علم ہوتا رہے گا، اور بلند ہوتا رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب بھی تاریخ ادب سے کہہ رہی ہے کربلا، شاعری تو عیب تھی، اس کو ہنر میں نے کیا. کیا بات ہے. کیونکہ شاعری کو جو لفظ، جو استعارے، جو احسان کربلا کا ہے، اس سے کوئی مظلوم شخص، حساس شخص انکار نہیں کر سکتا ہے. بالکل. میں نے مذہب اور ملت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی سچا انسان احسان کربلا بھول نہیں سکتا کہ وہ شاعر ہے. بالکل. ایک ایک لفظ، اور لفظ میں کتنے معنی. پانی لفظ کو، مطلب جو کربلا نے پانی کو جس طرح سے صحرا میں تبدیل کیا ہے، جس طرح سے صحرا کو دریا میں تبدیل کیا ہے، جس طرح سے خنجر کو شکست فاش کا استعارہ بنایا ہے، جس طرح سے ظلم کو پامال کیا ہے، جس طرح سے لفظ صبر کو بلندی عطا کی ہے، یہ کربلا کا احسانات ہیں.